بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود۔ انتہائی قیمتی باتیں ہیں، ان کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی عجیب ہوتا ہے، جتنا اللہ کا قرب ہوگا اتنا ہی امتحان کھٹن ہوگا، اور یہ امتحانات کا سلسلہ ازل سے جاری ہے، اب تک جاری رہے گا۔ ہر ایک امتحان میں ہے، کوئی کسی میں تو کوئی کسی میں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ ہم ایمان لے آئے اور پھر تمہاری آزمائش نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ ابھی تو آزمائش کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عن مصعب بن سعد عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء ثم الامثال فالامثال فیبتلی الرجل على حسب دینہ فان کان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ وان کان فی دینہ رقۃ ابتلی علی حسب دینہ فما یبرح البلاء بالعبد حتی یترکہ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئۃ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا انبیاء اور رسولوں پر، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہیں، پھر جو ان کے بعد۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر بندہ اپنے دین میں سخت ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق مصیبت بھی نرم ہوتی ہے۔ پھر مصیبت بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے آپ کی ولادت مبارک سے وصال مبارک تک ساری کی ساری زندگی امتحانات میں گزری، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغی سلسلہ شروع فرمایا تو بہت زیادہ حکمت عملی اپنائی تاکہ لوگ شرک سے نکلیں اور توحید پرست بن جائیں، اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آ جائیں، جہنم سے نکلیں اور جنت کے مسافر بن جائیں، پستی سے نکلیں اور عروج کی طرف جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کئی طریقوں سے سمجھایا لیکن قوم سمجھتی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ ان قریب ان کو ایک نئے طریقے سے تبلیغ کروں گا۔ وقت وہ آ گیا کہ قوم والوں کا سالانہ میلہ آ گیا جس میں پوری قوم جاتی ہے۔ ساری قوم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہے ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلیں۔ آپ نے سوچا کہ ابراہیم تجھے میلہ دیکھنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا، تو کسی خاص کام کے لیے آیا ہے، اگر تو نے بھی میلہ دیکھنے جائے گا تجھ میں اور اس قوم میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ قرآن فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ تم فرماؤ کہ علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ جیسے اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ایسے ہی نبی اور مشرک کی کیا برابری ہے؟ اب یہاں سے عقیدہ اہل سنت کی وضاحت بھی ہو گئی کہ جب اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں برابری کیسے ممکن ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، ان بغیرتوں کو، ان جاہلوں کو، ان کو یہ شرم آنی چاہیے کہ جب عالم اور جاہل کی برابری نہیں ہو سکتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ امام الانبیاء ہیں ان جیسے ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث مبارکہ سنیں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تواصلوا فأيكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل یا رسول اللہ قال لست كحياتكم اني عبيت لي مطعم يطعموني وساكن يسقيني۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم وصال نہ رکھو، اور اگر کسی کا ارادہ ہی وصال کا ہو تو سحری کے وقت تک وصال کر لے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں، رات کے وقت ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم وصال نہ رکھو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صوم وصال رکھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میری طرح نہیں ہو۔ تو صحابہ اکرام سے حضور فرما رہے ہیں کہ صحابہ تم رسول جیسے نہیں ہو سکتے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ حضور کو کہیں کہ ہم حضور جیسے ہیں یا حضور ہمارے جیسے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب یہی تو ایک اہم موقع ہے قوم کو سمجھانے کے لیے، اور قوم والے ہیں کہ اصرار کرتے ہیں میلہ دیکھنے کا۔ آپ نے فرمایا کہ ہے میری قوم والوں میں تمہارے ساتھ میلہ دیکھنے نہیں جا سکتا۔ پوچھتے ہیں کیوں نہیں جائیں گے؟ فرمایا کہ میں بیمار ہوں اس لیے میلہ دیکھنے نہیں جا سکتا۔ اچھا یہاں خود کو بیمار کہنا تندرست ہونے کے باوجود کیا یہ جھوٹ نہیں؟ ہاں ظاہری طور پر تو جھوٹ لگتا ہے، لیکن نبی کے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ پھر آپ کا اس طرح کہنے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ہے میری قوم والوں میں روحانی طور پر بیمار ہوں کہ جس وجہ سے میری تبلیغ تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ قوم والے میلہ دیکھنے چلے گئے، لیکن طرح طرح کے کھانے کئی اقسام کی ڈشیں پکا کر بت خانے میں اپنے بتوں کے سامنے رکھ گئے کہ جب ہمارے خداؤں کو بھوک لگے گی تو کھا لیں گے، اور اگر نہیں کھائیں گے بلکہ یقیناً نہیں کھائیں گے تو شام کو جب تھکے ہوئے واپسی ہوگی تو یہ کھانے ہم کھا لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک کلاڑا لیا اور بت خانے چلے گئے۔ دیکھا کہ کئی اقسام کے کھانے بتوں کے سامنے پڑے ہیں لیکن کھاتے نہیں۔ آپ نے بتوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اوے بتو ان کھانوں کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا کھائیں؟ کیا جواب دیتے؟ جب کوئی جواب نہیں ملا تو آپ نے کلہاڑے سے بتوں کو مارنا شروع کیا، کسی کا کان تو کسی کی ناک، کسی کا ہاتھ تو کسی کی ٹانگ کاٹ دی، اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم والے جب شام کو واپس آئے تو سیدھے بت خانے گئے۔ جا کر کیا دیکھا کہ بتوں کی تو ایسی کی تیسی ہوئی پڑی ہے، سارے گھڑے پڑے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، اندھے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ سوچتے ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، فکر میں ہیں، کیا کریں؟ تو کچھ نوجوان بولے، کہنے لگے کہ ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے بتوں کو میں توڑوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ نوجوان بولے کہ اس شخص کو ابراہیم کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا وانت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم قال بل فعله هم كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ کچھ کہنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ شاید لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا ہے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بلاؤ ابراہیم کو۔ خلیل اللہ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ہے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ توڑ پھوڑ کی ہے، ان کو تم نے توڑا ہے؟ فرمایا کہ بڑے نے کیا ہوگا اس سے پوچھو۔ آپ کا مطلب تھا کہ باحثیت نبی کو میں ہی نبی ہوں اور نبی ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے، اس لیے بڑے نے توڑے ہیں۔ قوم والے سمجھے کہ شاید بڑے بت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو قوم والے حیران ہیں کہ اب کیا کریں؟ ابراہیم نے تو ہمیں لاجواب کر دیا ہے۔ شیطان نے پھر کفر پر ابھارا، کہنے لگے کہ ہے ابراہیم یہ تو آپ کو بھی علم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ او ظالموں کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، کہ جو بول نہیں سکتے وہ تمہارے خدا ہیں، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہارے خدا ہیں، جو خود کو نہیں سنبھال سکتے وہ تمہارے خدا ہیں۔ لعنت ہے تم پر اور تمہاری عقل پر کہ کہاں گئی ہے تمہاری عقل، تمہاری سوچ کہاں گئی، تمہارا شعور کہاں گیا؟ ایک بار پھر قوم والے لاجواب ہو گئے۔ پھر وہی ہوا جو ہوتا چلا آ رہا ہے کہ قوم والے دشمنی پر اتر آئے، کہنے لگے کہ پکڑو ابراہیم کو اور قید کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ نمرود تک یہ بات پہنچی تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم کو میرے سامنے لایا جائے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ ابراہیم بھی خوش ہیں کہ آج ڈٹ کر توحید کا ڈنکا بجایا جائے گا۔ تو نمرود نے سوال کیا ہے ابراہیم مجھے سجدہ کرتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا سجدہ رب تعالیٰ کو کیا جاتا ہے، کسی غیر کو سجدہ کرنا حرام ہے بلکہ شرک ہے۔ نمرود نے کہا کہ رب تو میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رب نہیں ہے۔ نمرود نے کہا کہ اچھا پھر بتا رب کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے
اور موت بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مناظرہ قرآن میں بیان فرمایا کہ الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ہے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور تو اس کو مغرب سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں، مطلب یہ کہ اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک واقعے کی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ آپ نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی جب حضرت خلیل اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہوا آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں تشریف لانے سے قبل کے مشاہدے کی شہادت یعنی گواہی اللہ نے دی ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے تشریف لے جانے کے بعد اس کائنات کا مشاہدہ نہیں فرماتے؟ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، سکھائی بات یہ سرور ہمیں سادہ نے کہ جانتا ہے خدا حضور جانتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے۔ دعا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین رہنمائی تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کی وجود کی گواہی ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جسے اس کریم نے انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی، نیز میرا خدا وہ ہے جو زندگی کے بعد زندہ اجسام کو موت دیتا ہے، اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے، لہذا اس خدائے وند قدوس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال درجے کی جہالت اور حماقت اور انتہائی بد نصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے بننا پڑا اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے اس نے خواہ مخواہ کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر کے کہا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس بیوقوف کو زندگی اور موت کے فلسفے کا پتہ ہی نہیں، تو آپ نے فوراً دوسری دلیل دی، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ تو اب کفر لاجواب ہو گیا، نمرود کے پاس حضرت سیدنا ابراہیم کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا جب نمرود سے رد نہ ہو سکا تو اب دشمنی پر اتر آیا، کہنے لگا ابراہیم کو قید کر دیا جائے، خلیل اللہ کو قید کر دیا گیا، اور نمرود درباریوں سے مشورہ کرتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، تو درباری اپنے اپنے ظرف کے مطابق مشورہ دیتے ہیں۔ ایک بدبخت جس کا نام ہبون تھا اس نے مشورہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو، اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا تھا اور وہ قیامت تک دنستا ہی جائے گا۔ تو نمرود سمیت تمام درباری اور ساری قوم والے اس بات پر متفق ہو گئے کہ ابراہیم کو جلایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بلائی کرنا چاہتے ہیں اور وہ جلانا چاہتے ہیں، تو میاں محمد بخش علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اصلاں نال جے نیکی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے، بد نسلاں نال جے نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چل دے۔ تو نمرود نے اعلان کر دیا کہ آگ کے لیے ایک بہت بلند پہاڑ پر قلعہ بنایا گیا جس کی دیواریں 90 فٹ اونچی تھی، اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کرنے میں کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی جوان اور کوئی عورت کوتاہی نہ کرے، جو اس کام میں شریک نہیں ہوگا اس کو بھی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ لکڑیاں جمع ہوتی رہیں یہاں تک کہ عورتیں منتیں مانتی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں لکڑیاں جمع کروں گی۔ بالآخر قلعہ لکڑیوں سے بھر گیا۔ نمرود نے اس قلعہ سے نکلنے کے تمام دروازے بند کروا دیے۔ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے جب زمین و آسمان لرز جائیں گے، عرش و فرش لرز جائیں گے، لوح و قلم کانپ جائیں گے، آسمان پر فرشتے دہائی مچا دیں گے، جنت میں حوریں رونا شروع کر دیں گی۔ ایسا منظر چشمے فلک نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، ایسا عاشق کائنات نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، ایسا پروانہ جو شمع پر نثار ہو کبھی چشمے فلک نے نہ دیکھا ہوگا۔
होगा। अब वक्त करीब है, लकड़ी को आग लगाई गई, इतनी आग, इतने शोले के आसमान को छू रहे हैं, इतनी तपश के ऊपर फजा में भी कोई परिंदा गुजरता तो जल जाता। अब आग ज्यादा है, सोच में पड़े कि इब्राहिम को आग में कैसे डाला जाए। इतने में शैतान इंसानी शक्ल और सूरत में आकर कहने लगा, मुन जाने पत्थर फेंकने वाली मशीन में इब्राहिम को डालकर रस्सियों से बांधकर आग में फेंका जाए। यहाँ पर इमाम अब्दुल रज़ाक अलैहि रहमा ने एक हदीस मुबारक नकल की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेंढक हजरत इब्राहिम से आग को बुझाता था और छपकीली आग को भड़काती थी। नबी करीम ने मेंढक को मारने से मना किया और छपकीली को मारने का हुक्म दिया। तो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मंजानिक में रखकर अब आग में डाले जा रहे हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं कि है अल्लाह, तेरा खलील आग में डाला जा रहा है, अगर इजाजत हो तो तेरे खलील की हम मदद करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, वो मेरा खलील है और जमीन पर उसके अलावा मेरा खलील कोई नहीं, मैं उसका इलाह हूँ, मेरे अलावा उसका इलाह कोई नहीं। अगर वो तुमसे मदद तलब करता है तो तुम जरूर उसकी मदद करो, वरना मेरे भरोसे पर छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग की जानब सफर शुरू है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, इलाही तू आसमानों में एक है, मैं जमीन पर एक हूँ, अगर तू जलाने में राजी है तो मैं जलने में राजी हूँ। तो बारिश वाला फरिश्ता आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है, ऐ खलीलुल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी मदद करूँ। फरमाया, क्या मदद करेगा? अर्ज की कि आग पर बारिश बरसा कर बुझा दूंगा। फरमाया, नहीं, तेरी मदद की जरूरत नहीं है। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए, अर्ज करते हैं, खलील इजाजत हो तो मदद करने के लिए आया हूँ। फरमाया, तेरी हाजत नहीं है। अर्ज करते हैं, कोई पैगाम ही दे दे, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कोई भी नहीं जा सकता। फरमाया, मेरे जलील को मेरे दिल का हाल मालूम है, तो मैं सवाल क्यों करूँ कि हमने